عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، بقرعید کو عید، باسی، تواسی، چواسی، 4 دن نہیں. کیوں؟ اللہ کیوں نہیں؟ ممکن ہے کوئی بہت نیک ہوتا تو کہتا کہ نہیں میں بقرعید پہ بھی رکھوں گا. اللہ نے کہا منع کرو، کیونکہ جب ذبح کرو گے جانور تو پھر خوب کھاؤ بھی اللہ کی عطا سے. تو جب کھلانا منظور ہوا تو ان دنوں روزے منع کر دیے، اور جب نیکیاں عطا کرنا اچھا ایسا نہیں کہ اب تم بقرعید پہ روزوں سے معاذ اللہ منع کر دیا گیا تو ثواب سے محروم. جو اس نیت کے ساتھ روزہ نہ رکھے کہ اللہ رسول نے منع کیا، اللہ اس کو بھی ثواب عطا کرے، نہ رکھنے پر ثواب عطا کرے. یہ شان ہے، ثواب بھی ملے، کھاؤ بھی، ثواب بھی ملے. تو مسلمانوں 3 دن تو کھانے پینے، 4 دن بول کے 3-4 کہ آپ تو پورا ہفتہ کھاتے ہو. پورا ہفتہ کیا، بلکہ محرم کا کھچڑا بھی آپ قربانی کے گوشت کا بناتے ہو. کوئی بات نہیں. بعض لوگ حدیث پڑھتے ہیں کہ قربانی کا گوشت اتنے دن نہیں رکھنا چاہیے، 3 دن سے زیادہ. تو وہ حدیث منسوخ ہے. 3 دن سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ، کیونکہ جس سال ممانعت کی گئی تھی رکھنے کی وہ سال قحط سالی کا سال تھا. اسی لیے لوگ حدیث پڑھتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پڑھتے، تو پھر وہ بات کہیں کہ کہیں پہنچتی ہے. حدیث کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے. اس کو پس منظر کہتے ہیں، پیش منظر. اس کو سامنے رکھو تب حدیث سمجھ میں آئے گی. ایسے نہیں سعودی ریٹرن ہو کر کے آپ حدیث نہیں سمجھ سکتے. وہ حدیث سمجھنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی نالین کی خیرات چاہیے. اور دیکھیں نا، اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے فقیہ تھے عبداللہ ابن مسعود. بھائیو، علم و منافع والا اسی کو ملتا ہے جو حضور کی نالین میں آتا ہے، حضور کی نالین کے قریب آتا ہے. ابن مسعود سے کسی نے پوچھا، او عبداللہ ابن مسعود، تم اتنے بڑے فقیہ ہو کہ تمہارے فتوے پہ صحابہ عمل کرتے ہیں. بلکہ امام بخاری تو حدیث لائے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کو حضور علیہ السلام نے استاذ الامہ مقرر کیا ہے، امت کا استاد مقرر کیا ہے. بلکہ صحابہ کرام کی محفل ہوتی اور ابن مسعود ہوتے اور کوئی مسئلہ پوچھتا تو صحابہ کہتے کہ تجھے نہیں پتا کہ امت کا استاد موجود ہے اور تو ہم سے مسئلہ پوچھ رہا ہے. بلکہ مولا علی نے خود ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگوں، جب عبداللہ ابن مسعود موجود رہا کرے تو اس کی موجودگی میں کسی اور سے مسئلہ مت پوچھا کرو. امت کا استاد بنایا حضور نے کسے؟ ابن مسعود کو. ابن مسعود سے پوچھو، ابن مسعود کون کون سی کتاب پڑھ کے علامہ بنے ہو؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں تو چوڑی چوڑی آستین کے کپڑے سلاتا تھا اور حضور کے پیچھے پیچھے گھومتا رہتا تھا. آقا کہیں جاتے نالین شریف اتار کے رکھ دیتے تو میں ان نالین کے جوڑوں کو اٹھاتا اور اپنی آستین میں ڈال لیتا اور یوں آستین بند کرتا اور نالین کو یوں سینے سے لگا کر کے بیٹھا رہتا. اور بس حضور کی نالین سینے سے لگانے کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنا بڑا عالم بنا دیا کہ حضور نے استاذ امت مقرر فرمایا. علم یوں آتے ہیں.